بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 27واں پارہ. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم نے پوچھا اے فرشتو تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر بھیجیں. مسومۃ عند ربک تیرے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں سب پہ لکھا ہے. للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے. پھر ہم نے نکال لیا جو وہاں پہ ایمان والے تھے. ہم نے وہاں پہ سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا حضرت لوط کا گھر اور کوئی گھر نہ پایا اور باقی رکھی ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ڈیڈ سی بنا دیا نشانہ عبرت بنا دیا
وفی موسیٰ اور حضرت موسیٰ میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا کھلی دلیل کے ساتھ، فرعون اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور کہنے لگا جادوگر یا دیوانہ ہے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کے رہ گیا، ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ وفی عاد اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ایک بے خیر ہوا بھیجی جو کہ خیر سے خالی تھی، کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی جس پر آتی، مگر سب کو اس نے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور قوم سمود میں ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا مزے کر لو ایک خاص وقت تک، پھر انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کے، آخر کار ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی اور نہ ہی وہ بچاؤ کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ آسمان پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، نئی گلیکسیز پیدا کر رہے ہیں۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، کتنے اچھے ہم ہموار کرنے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، شاید کہ تم سبق لو۔ اب کائنات کو دیکھ کر ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، امید کے ساتھ، ڈر کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑو، آخر سب کی سواری وہیں ہی تو پہنچنی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم بھاگے جا رہے ہو؟ بدبخت ہیں جو اللہ سے دوڑتے ہیں اور خوش بخت اللہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ عام لوگ جہالت سے علم کی طرف، سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، تنگی سے فراخی کی طرف دوڑتے ہیں، اور خاص لوگ خبر سے مشاہدے کی طرف اور باطن کی طرف دیکھتے ہیں، علم اور عمل کو پختہ کر کے باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی لذت چھوڑ کر خالص اللہ کی پسند کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں چل کے آؤں گا، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، جو دوڑ کے آئے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ایک بالشت قریب ہو تو میں 1 گز قریب ہوتا ہوں، 1 گز قریب ہو تو دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں۔ اے انسان تو نے کیا کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دے، فاستبقوا الخیرات کے پلیئر بن جاؤ۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا الا قالوا ساحر او مجنون، تو قوم نے کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش ہیں۔ فتول عنہم، اے نبی ان سے منہ موڑیے، آپ ملامت زدہ نہیں، وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں، میری فرما برداری کریں، میری غلامی میں آ جائیں۔ قرآن پاک کے ذریعے اپنے دل کی گرہ کھول دیں، عمل کی راہیں آسان ہو جائیں گی، شک یقین میں بدل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے جنوں انسان، میں نے تمہیں کیوں بھیجا کہ تم میرے غلام بن جاؤ۔ یہ مقام عبدیت، تعبد مطلق، خوش قسمت ہے جو مقام ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پالے۔
تو عبادت 24 گھنٹے کی اطاعت کا نام ہے۔ جہاد کے وقت برگزیدہ عبادت جہاد ہے، نماز کے وقت نماز ہے، مہمان نوازی کے وقت بہترین عبادت، کوئی مہمان آ گیا تو مہمان نوازی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو اب عیادت ہے، کوئی مر گیا تو جنازہ پڑھنا ہے، یہ بہترین عبادت ہے۔ حقوق ادا کرنا، علم بانٹنا، اذان کے وقت رب کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے پیر سے پیر ملائے عبادت گزاروں کی صف میں کھڑے ہونا، ہر لمحے کی تقاضے کو دیکھنا، حاجت مند کے کام آنا چاہے خلوت کو سمیٹنا ہی کیوں نہ پڑے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت افضل عمل کیا ہے، افضل عبادت کیا ہے کہ معانی میں ڈوب جاؤ، تدبر اور غور و فکر کی راہ سے حقائق میں غوطہ زن ہو جاؤ، معانی سے اپنی روح کو سیراب کرو، احکام پر عمل پیرا ہونے کا عزم کرو کہ یہ مالک الملک کا مراسلہ ہے۔ 9 ذوالحج کو خوب گریہ کرنا، دعا کا دل میں ڈالنا، مناجات ہونا، خشوع و خضوع ہونا، رکعت ہونا، یہی عبادت ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھنا عبادت ہے۔ رمضان کے آخری عشرے رب کے ہاں ڈیرے ڈال دینا عبادت ہے۔ ہر لمحے کے فرض کا تعین کر کے جت جانا، اس کی خوشنودی اور مطلوب دیکھنا، عبادت کی ہر شکل میں خوب خوب رنگ بھرنا، رب جہاں تک چلائے، جدھر چلائے، جیسے چلائے چلتے چلے جانا، اپنے رب کے منشا اور مطلوب کا متلاشی ہونا، جہاں رب کی فرمائش ہو وہاں پہ عبد موجود ہو، اس کا قافلہ مسلسل سفر میں چلتا رہے، اس مسافر کا پڑاؤ وہاں ہوتا ہے، عبد کا پڑاؤ وہاں ہوتا ہے جہاں حکم ملے۔ یہ ایسا باران ہے جو ہر جگہ برستا ہے، ایسا نخلستان ہے کہ اس کی پتجھڑ نہیں، یہ رب کا ہے، رب کے دم سے ہے اور رب کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ ہو تو مخلوق سے بے نیاز، اور مخلوق کے ساتھ ہو تو نفس سے بے نیاز۔ اللہ ہم سب کو بہترین عبد بنا دے۔ فرمایا کہ اے انسان تو میری فرما برداری اور غلامی کے لیے آیا، اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنا دے۔ ما ارید منہم من رزق، ان سے کوئی رزق مجھے نہیں چاہیے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یقیناً اللہ خود رزاق ہے، قدرت والا، قوت والا ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب تیار ہے، جیسے ان کے حصے کا عذاب مل چکا۔ فلا یستعجلون، وہ جلدی مجھ سے مت کریں، جلدی مجھ سے طلب مت کریں۔ زندگی ڈول کی طرح ہے، ڈول بھر جائے گا تو وقت پورا ہو جائے گا۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے اس دن کا جس دن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔